اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عُدُوًّا مُبِينًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم چلو، فی الارض زمین میں، فلیسا، پس نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح گناہ، ان تقصروا کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ نماز میں سے۔ قصر کا معنی ہے کمی، یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے، اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی حیت اور شکل بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ عام سفر میں مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا قصر ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں، کے الفاظ سے یہ ثابت ہوا کہ حالت سفر میں قصر واجب نہیں، اس کی صرف اجازت ہے، اور یہی اکثر علماء سلف کا منہج رہا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر پڑھی، لہٰذا آپ کی سنت کو دیکھتے ہوئے اکثر سلف، اکثر ائمہ اکرام قصر کو افضل سمجھتے ہیں۔ سفر سے مراد بظاہر تو عام سفر ہے، جسے عرف میں سفر کہا جاتا ہے۔ اب رہی میلوں یا دنوں کے مقدار کی تعین، تو نہ قرآن کی کسی آیت میں اس کا صاف ذکر ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صریح حدیث میں۔ اس بنا پر جن ائمہ علماء نے کسی مقدار کی تعین کی ہے، تو انہوں نے عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے اپنے اجتہاد سے کی ہے۔ اس لیے بعض کے نزدیک 3 فرسخ، اور اس کی دلیل حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے حضرت انس سے، جس کی روح سے 3 فرسخ، 3 کوس یعنی تقریباً 21 کلومیٹر کا سفر، جو شہر سے نکلنے کے بعد قصر، بعض کے نزدیک اس سے کچھ زیادہ، تو بہرحال اس پہ آراء مختلف موجود ہیں۔ لیکن سفر تب شروع ہوگا جب وہ اپنی حدود سے باہر نکلے گا۔ شہر میں ہی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پوری پڑھے گا، گھر سے اگرچہ نکل چکا ہو، لیکن شہر کی حدود ابھی باقی ہوں تو نماز پوری پڑھے گا۔ اور اسی طرح کسی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں کہ آپ نے کسی سفر میں فرض نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں ادا کی ہوں۔ ہاں، رات کے وتر اور صبح کی سنتیں آپ ہر سفر میں پڑھا کرتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے اکثر صحابہ اکرام کا بھی اسی پر ہی عمل رہا ہے۔ کافر اگر کسی مقیم شخص کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وہ نماز قصر نہیں کرے گا، پھر اسے نماز پوری پڑھنی ہوگی۔ موسیٰ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس کے ساتھ مکہ میں تھے، تو میں نے کہا کہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، جب اپنی رہائشوں کی جگہ میں ہوتے ہیں تو ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم، کہ وہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی نماز خوف کا یہاں پر تذکرہ۔ یہ آیت کیونکہ جہاد کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اس میں نماز قصر کی اجازت کے ساتھ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، تم پر حملہ کر دیں گے، کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ باقی رہا عام سفر جس میں دشمن کا خوف نہ ہو، تو اس میں قصر کے بارے میں یہ آیت خاموش ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور فعل سے واضح فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ہر سفر میں قصر کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن مجید میں یہ حکم خوف کے ساتھ مقید ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خود مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہٰذا تم اس صدقے کو قبول کرو۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صلاۃ المسافرین میں بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، اور اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا، مگر آپ نے 2 ہی رکعتیں نماز پڑھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ نے نماز کی 2 رکعتیں ادا فرماتے،
حتیٰ کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ لوگوں نے مکہ میں کتنی دن قیام کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم 10 دن وہاں مقیم رہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے مکہ میں 19 دن بھی قیام کیا۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تبوک میں 20 دن ٹھہرے رہے اور نماز قصر کرتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مدت سرات کے ساتھ نہیں آئی کہ کتنے دن کس جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو قصر کیا جائے۔ البتہ علماء کرام کے اجتہاد مختلف ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ 19 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز پوری پڑھے اور اس سے کم ہو تو قصر کرے۔ بعض نے یہ مدت 15 دن بیان فرمائی ہے۔ بہرحال اس میں یہ بات یاد رہے کہ اگر کوئی شخص جاتا ہے کسی بھی شہر میں، کسی علاقے میں، اور وہاں جا کر وہ مقیم ہو جاتا ہے تو اس کے پہلے دن سے ہی نماز وہ پوری پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر وہاں اس کے رہنے کا ارادہ نہیں ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں آج یا کل واپس چلا جاؤں گا یا 10 دن کے بعد واپس چلا جاؤں گا، اور پھر 10 دن کے بعد اس کو مزید رکنا پڑ جاتا ہے 10 دن، اور اس طرح مدت گزرتی رہتی ہے، تو جتنا عرصہ بھی وہ ٹھہرے رہے گا اس کے وہاں قیام کرنے کی نیت نہیں ہے تو اس کیفیت میں وہ نماز قصر ہی پڑھے گا۔ اور اسی طرح وہ جو لوگ مسافر ہیں، روزانہ سفر کرتے ہیں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، تو وہ بھی دوران سفر نماز قصر ہی کریں گے۔ ان الکافرین، یقیناً کافر لوگ، کانوا لکم، تھے تمہارے لیے، عدوا، دشمن، مبینہ، واضح، کہ کافر ہیں وہ تمہارے بڑے کھلے دشمن ہیں۔ اس لیے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ جو خوف کی حالات میں نماز پڑھی جائے گی وہ کس طرح پڑھی جائے گی اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید کے احکامات سمجھ کر اور نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔